مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اسلام اختیار کرنے کے بعد، شریعت کو قبول کرنے کے بعد احکام کا پابند ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیوں اس چیز کا پابند ہوں، اللہ پاک نے تو مشکل نہیں بنایا، مولویوں نے مشکل کر دیا. اور اس پر قرآن کریم کی وہ آیتیں جو کسی اور کے لیے اتری ہیں یہاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کوئی سختی نہیں ہے، یہ مولویوں نے سختیاں بنا رکھی ہیں. قرآن کریم تو ہمیں کچھ اور بتاتا، کچھ اور سناتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے تو ہمارے لیے دین کو بہت آسان کر دیا ہے، یہ مولویوں نے مشکل کیا ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو اللہ فرماتے ہیں آسانیاں ہیں چاہے عمل کرو نہ کرو، کوئی ہمیں تو دکھا دو. کہتے ہیں تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ ہے، آیت الکرسی کے بعد آیت شروع ہو رہی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی کوئی سختی، کوئی معاملہ نہیں ہے. تو خدا نے تو کہہ دیا، تو آپ نے کیوں ہمیں احکام کے پابند بنائے؟ نماز نہ پڑھو تو یہ ہو گیا، روزہ نہ رکھو تو یہ ہو گیا، اور داڑھی نہ رکھی تو یہ ہو گیا، اور دینداری کے مطابق کام نہ کیا تو یہ. مولویوں نے جہنم کو اپنا خرید لیا، دین ان کی وراثت. یوں لوگ باتیں کر دیں. تو میں نے کہتا ہوں یہ لا اکراہ فی الدین رسول اللہ پہ اتری ہے، اور یہ قرآن کریم میں آیت لکھی ہوئی ہے. اس کے آگے بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ صرف اتنی لا اکراہ فی الدین بس من الجنۃ والناس ختم ہو گئے؟ یہ آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے. ذرا شرم سے ڈوب مر، آگے بھی پڑھ کے یہ آیت مسلمان کے لیے یا کافر کے لیے اتری ہے؟ اب تو آنکھیں کھل جائیں. ہاں آگے پڑھ نا، تجھے کس نے کہا پا نہ پڑھی اور ملا بڑھ کھڑی تو علماء پر اعتراض کرنے آ گیا؟ لا اکراہ فی الدین کے ذرا آگے پڑھیں. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. رب فرماتے ہیں یہاں مؤمن اور مسلمان کی بات ہے. ایمان واضح، اسلام واضح، دین واضح، شریعت واضح ہو چکی ہے. اب ڈنڈا اٹھا کے کسی کافر کو مجبور نہیں کیا جائے گا تو کلمہ پڑھ. کلاشنکوف کے گن پوائنٹ پر اسے کلمہ پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. دلائل بتائے جائیں گے، ثبوت دیے جائیں گے، ایویڈنس دیے جائیں گے، مجبور نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو کافر کے لیے فرمایا. اور تو اپنے آپ کو ابو جہل سمجھتا ہے یہ تیرے لیے، تو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے تیرے لیے، تو خود کو کیا سمجھتا ہے؟ جی میں تو کلمہ گو سمجھتا ہوں. تو کلمہ گو تو اسلام کا پابند ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہاں جائے گا؟ یہ آیت نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتی. اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ اگر تم مالدار ہو تو سال میں زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین نماز میں اور کوئی عذر نہیں ہے تو با جماعت پڑھنی ہوگی. لا تقربوا الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ. ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت نہیں کرنی. ولا تجسسوا دوسرے کی خواہ سے جاسوسی نہیں کرنی. یہ اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں، اللہ نے ہمیں بتایا، سمجھایا، سنایا، واضح کرا دیا ہے. یہ احکام کہاں جائیں گے؟ تو لا اکراہ فی الدین اٹھا کر خود کو ابو جہل سمجھ گیا. بابا ڈنڈا اٹھا کے کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیں گے پھر احکام کے پابند ہیں. یہ تو ایسے ہے کوئی کہے میں نے آرمی تو جوائن کر لی ہے، پولیس تو جوائن کر لی ہے، FC کا محکمہ تو میں نے جوائن کر لیا ہے، لیکن ورزی نہیں پہنوں گا، جنگ پہ نہیں جاؤں گا، پریکٹس نہیں کروں گا، تربیت نہیں کروں گا، بس صرف مجھے تنخواہ دیں اور باغ میں ٹھہر کے جہاں انگور اور پتہ نہیں خوبانیاں لگی ہوئی ہوں وہ میں کھاتا رہوں اور کھاتا رہوں، جنگ آئے تو میری چھٹیاں ہو جائیں گی. یوں نہیں ہوگا. تجھے ان تمام فیسلٹیز سے اگر فیسلیٹیٹ کیا جائے گا، سہولیات دی جائیں گی، تو مشکلات میں بھی تو ان کا ساتھی ہوگا، احکام کا بھی تو پابند ہوگا، ورزی بھی تجھے پہننی ہوگی، جو ریکمینڈ ہوگا وہی رنگ استعمال کرنا ہوگا، ورنہ نہیں. تو بابا یہ ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو محکمے کا سربراہ ہو، اس کی بات کی ویلیو تمہیں سمجھ آتی ہے کہ 4 روپے تمہیں تنخواہ ملنی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں وہ تمہیں سمجھ نہیں آتے. تو قرآن کریم کا چوتھے نمبر پہ خلاصہ کیا ہے کہ ہم کس کے پابند ہیں؟ احکامات کے. وہ مثبت ہوں یا منفی ہوں. مثبت کا معنی جو کرنے والے ہیں، منفی کا معنی جو نہ کرنے والے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنا اور ایمان کو ماننا. تو ہم دونوں احکام کے پابند ہیں. یہ نہیں ہے اس طرح
زکوٰۃ کسی کو نہ بچے، زکوٰۃ کا حکم ہے تو مالدار ہے. بابا 1,00,000 پر پورے سال میں ایک مرتبہ 2500 روپے دینا کون سی موت پڑتی ہے؟ سال کا شروع دن، سال کا آخر دن، اس دوران تمہارے پاس کروڑوں آ جائے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جس دن تمہاری زکوٰۃ والا دن آئے گا اس دن جتنوں کے مالک ہو اتنے 1,00,000 پہ 2500 دیتے جاؤ. درمیان میں کروڑوں اربوں کیوں نہ آ جائیں. سال کے پہلے دن جب آپ زکوٰۃ کے مالک بنے ہیں اس دن سے لے کر اگلا سال وہی دن آپ کا ہوگا. زکوٰۃ کے لیے دن مقرر کرنا ہوتا ہے، لوگ مہینہ کرتے ہیں، بے وقوف ہیں، ہم رمضان میں دیتے ہیں. بابا مہینہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا دن مقرر کرنا ہوتا ہے، جو اسلامی دن بتاؤ جس میں سال بنے. تو سال کا پہلا دن اگر آپ صاحب نصاب ہیں 1,00,000 کے تو آپ 2500 روپے زکوٰۃ ہے. سال گزر گیا ہے اور آپ درمیان میں 10 کروڑ کے مالک بنے ہیں، لیکن جب وہ دن آیا ہے جو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا دن ہے تو آپ صرف 1,00,000 کے مالک ہیں. اب 2500 دیں گے، درمیان کی کروڑوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کتنا آسان دین ہے، کتنا آسان مذہب ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں ٹیکس ہے. وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، حضرت علی المرتضیٰ کی روایت جامع ترمذی جلد 2 باب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ میں موجود ہے. فرمایا زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا تو قیامت کو قریب سمجھو. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ اتنی سی بات ہے. اور ایک بات کروں، سال کے پہلے دن آپ کے پاس 1,00,000 تھا تو 2500 ہے نا، درمیان میں کروڑوں آئے اور وہ دن جب آپ کی ادائیگی کا آیا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مالک آپ کسی چیز کے بھی نہیں تھے، تو آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. درمیان کے کروڑوں گئے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس سے مشکل ہے دین. ہم نے احکام پہ پتہ نہیں خود کو ایسے جیسے کوئی 104 کرونے کا بخار ہو جاتا ہو کسی کو زکوٰۃ دینی ہے. اس دن ایک بندے کو میں نے سنا فون پہ دوسرے کہہ رہے ہوئے تیرے پاس کتنا سونا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس سونا ہے 7.5 تولے سے تھوڑا کم، لیکن 2 بالیاں چاندی کی بھی. انہوں نے کہا چاندی بیچ. میں نے کہا کیوں بیچ، کیا ہو گیا؟ کہتے زکوٰۃ آ جائے گی، زکوٰۃ آ جائے گی. تو میں نے کہا زکوٰۃ آئے گی تو قرآن کہتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، صدقہ یعنی زکوٰۃ دیں گے تو مال پاک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں نہیں، زکوٰۃ بھی آتی رہے اور مال پاکیزہ نہیں پلیت رہے. زکوٰۃ آ جائے گی تو ایسے جیسے پولیس آ جائے گی. سبحان اللہ. تو اس پہ کون سا مسئلہ ہے بابا تیرے لیے؟ تو احکام کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.